قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی، سارا قرآن پڑھی، اتنی خوبصورت قسم پورے قرآن تو نظر نہیں آئی جتنی خوبصورت قسم اللہ نے اس آیت مبارکہ اٹھائی۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے محبوب من قسم ہے تیرے رب دی، اے محبوب قسم ہے مینوں آپ دے رب دی۔ حالانکہ اللہ پاک قسم اس طرح اٹھا دے کہ محبوب من قسم ہے اپنی ذات دی، بلکہ فرمایا کہ محبوب قسم ہے تیرے رب دی۔ اٹھانے والا بھی خود دے اور جس دی قسم اٹھا رہے ہیں وہ بھی آپ ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اس آیت تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جویں رب ہے ہی مصطفیٰ دا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب قسم تیرے رب دی۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کائنات کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک توہانو حاکم تسلیم نہ کرے اپنے اختلافات۔ شجر بینہم، شجر کیا جاتا ہے جھگڑے نو، اختلاف نو، تنازع جس مسئلے ہو جائے۔ اور عربی اندر شجرہ درخت نو بھی کیا جانتا ہے۔ اور شجر دا معنی جھگڑا بھی، درخت دے ہوتے پھل بھی ہوندے پتے بھی ہوندے، اس دیاں شاخہ اور ٹہنیاں بھی ہوندیاں، اس دے مٹ اور جڑاں بھی ہوندیاں، ساریاں چیزاں رلن تے ایک درخت بنتا ہے۔ اللہ نے اس لفظ دا استعمال اس مقام تے کیوں کیتا ہے کہ محبوب کوئی بھی وہ جھگڑا ہوئے، صرف اصولی جڑاں تے ہی نہیں، اگر فروعی مسئلے بھی اختلاف ہوئے، چھوٹا ہوئے مسئلہ یا بڑا ہوئے، اسلام دی اصل ہوئے، عقیدہ ہوئے یا عمل ہوئے، کوئی بھی مسئلہ ہوئے چھوٹا بڑا، ٹہنیاں چھوٹیاں بھی ہوندیاں نے، بڑیاں بھی ہوندیاں، کوئی مسئلہ ہوئے، ہر اختلاف فیصلہ اس اللہ دی زمین تے یا قرآن دی روشنی جو ہوئے گا یا پھر پیغمبر دی حدیث دی روشنی۔ جیڑا انہاں دو چیزاں نو چھوڑ کے کسی اور کو فیصلہ کران دی کوشش کرے گا، جسارت کرے گا، چاہے گا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب من تو اڑے رب دی قسم ہے او مومن نہیں ہو سکتا۔ اختلافات جھگڑے ساڑھے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر بھی اختلافات ہوئے، تنازع ہوئے، جھگڑے ہوئے، جو صحابہ کرام دی سنت ایسی کہ جدوں بھی اختلاف ہوندہ سی فیصلہ رسول اللہ کو قرآن دے سی، کسی اور ہستی اور شخصیت پاس نہیں سی جاتی۔ اور جڑی آیت مبارکہ میں اس وقت پڑھی، اس دے اندر بھی دو مسلمانہ دے جھگڑے دا تذکرہ ہے کہ دو ہی مسلمان، ایک دا نام سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے ایک انصاری صحابی، اختلاف ہویا ہے، جھگڑا ہویا ہے
کسی عقیدے دے مسئلے چ نہیں، کسی عبادت دے مسئلے چ نہیں، بلکہ معاملات دے مسئلے چ پانی اپنی زمین نو لان دی واری چ اختلاف ہوئے۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے نے میری زمین چونکہ کنویں دے لاگے پہلے واری میری بڑھائی، انصاری صحابی فرمان کے تسی پانی لاندے لاندے پانی کنویں تھلے چلا جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے، تھوڑا ہوندہ، لہذا پہلے واری میری بڑھائی۔ اختلافات ہوئے، دو صحابہ دے درمیان اس معاملے جھگڑا ہوئے، نہ کوئی رائے نہ کوئی پنچایت نہ کوئی اور فیصلہ۔ کہنے لگے تسی بھی مسلمان ہو تو میں بھی مسلمان ہوں، تسی بھی صحابی رسول ہو میں بھی صحابی رسول ہوں، اور رل کے چلیے جتے مسلمان دے فیصلے ہوں دے۔ لڑائی ساری ادوں پئی، جھگڑے دی بنیاد، اختلاف دی بنیاد، فرقہ وریت دی بنیاد ہے کہ امت نے در مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ ساری امت پھر در مصطفیٰ تے آ جائے، اپنے اختلافات اتو ہی حل کروائے جتو صحابہ کرام کروان دے رہا ہے۔ اور تسی کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس کائنات وچ موجود نہیں، پھر فیصلے کتوں؟ اگرچہ نبی علیہ السلام دی ذات اس کائنات وچ موجود نہیں، لیکن آپ دی زبان جو نکنے والا ہر جملہ اور ہر لفظ آج تک بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے۔ نبی علیہ السلام دی زندگی پاک اعلان نبوت تو لے کے وفات تک کوئی جملہ ایسا ادا ہی نہیں ہویا جڑا صحابہ کرام نے محفوظ نہ کیتا ہوئے، سنبھالیا نہ ہوئے اور امت نو پہنچایا نہ ہوئے۔ ایک مسئلہ امت کو موجود، بلکہ نبی علیہ السلام اگر دوران خطاب چہرہ سرخ ہوئے ہے تو اس سرخی دا تذکرہ بھی حدیث موجود۔ جے حالت نیند کدے خراٹیاں دی آواز سیدہ کائنات نے سنی ہے تو او دا ذکر بھی حدیث موجود۔ سیرت دا کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں جس نے اللہ نے محفوظ کر کے ساری دنیا پھیلانا دیتا ہو۔ کوئی آدمی گلا نہیں کر سکتا کہ میرے پاس سیرت رسول محفوظ نہیں۔ سیرت رسول محفوظ ہے اور موجود ہے، اور اسی طرح معصوم اور محفوظ ہے جس طرح قرآن آج تک محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے۔ غور کیجئے، سمجھیے، نبی علیہ السلام دی معرفت اور آپ دی پہچان اور آپ دی حیثیت اور آپ دی شخصیت سب تو زیادہ ساڑھے ملک کی ضرورت ہے یہ وے کہ مصطفیٰ دی سیرت اور آپ دی حیثیت اور مقام دا چرچا کیتا جا۔ جس دن پاکستان دا ہر باسی نبی علیہ السلام دی شان نو سمجھ گیا، سمجھو کہ او آخری دن ہوئے گا لڑائی اور فرقہ وریت۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا نے مصطفیٰ دے مقام نو نہیں سمجھے۔ تو اس آیت مبارکہ دی روشنی اندر میں کوشش کروں گا 11:15 بجے تک کہ تو نہ چند گزارشات کراں۔ کی خیال؟ وہ 15 منٹ عشاء دی نماز واسطے دیاں گے نا، پھر 12 ہو جانے۔ یہ مطلب سویرے پڑھ لو، ویکھ لو بابی نے 12 بجے تو بعد عشاء پڑھ لائیں، یعنی نماز جان دیے جائے پر مولوی نہ جائے۔ توجہ ہے ماشاء انہی محبت، ایسی محبت نے دے قوم نو مارے ہے۔ ہاں محبت بھی شریعت تابع ہونی چاہیے۔ نصف رات تک ٹائم ہوتا ہے عشاء دا، اس وقت میں 15 منٹ دیون دی کوشش کیتی ہے، تسی وہ بھی نہیں لیندے۔ چلو تھوڑی قسمت، غور فرماؤ۔ چلو میں اپنا قول واپس لینا، میں انشاءاللہ تو 8 بجے پڑھاواں گا، ہن راضی ہو؟ توجہ فرمائی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہر بات دا فیصلہ کیوں کروانا کہ آپ کی حدیث شریعت موجود۔
ذات موجود نہیں حدیث موجود، ذات موجود نہیں شریعت موجود۔ ذات کتنے ہے نبی علیہ السلام نے، جس میں اطہر نبی علیہ السلام دا مدینہ ہے تو رسول روضہ رسول آپ آرام فرما، اور آپ دی قبر پاک جنت دا ٹکڑا ہے، اور آپ دی زندگی ان برزخی ہے، اور دنیا دی زندگی نالو اعلیٰ اور افضل۔ دنیا آپ دی زندگی 63 سالہ سی جو پوری ہو چکی، اور آپ وفات پا چکی۔ پچھلے مہینے تشریف لے آئے سن حضور، شیخو پورے تشریف لے آئے سن، بڑا رولا سی بہت حضور تشریف لے آئے۔ اتفاقاً میں بار ربیع الاول ادھر ہی سا، میں کہ میرے کو قسم چوالو حضور اتھے ہی نہیں میں تو غلط فہمی ہوئی۔ یہ نبی علیہ السلام مدینہ پاکی جی نے آپ آرام فرما رہے ہیں، اور کبھی دعویٰ نہیں کیتا نبی علیہ السلام دے جان تو بعد صحابہ کرام نے اسی حجرہ صدیقہ اندر نبی علیہ السلام دفن ہوئے، اور 50 سال اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے زندگی بسر کی تھی۔ کدے نہیں فرمایا کہ میں سلام دیتا تھے حضور دا جواب آیا تھے، حضور نے بار ہاتھ مبارک نکالیا تھے میں وکھیا۔ نہ فاطمہ الزہرا نے دعویٰ کی تھے، نہ سیدنا علی المرتضیٰ واسطے کدے ہاتھ مبارک باہر نکلے، نہ سلام جناب دا جواب سنے، نہ صدیق تسی کی خیال کر دے ہو دسو کہ صدیق نے کنی واری سلام پیش کیتا ہوئے گا مصطفیٰ دی قبر تھے؟ ایک واری بھی دعویٰ نہیں کیتا کہ اندروں میں نو جواب آئے۔ سیدنا عمر علی نے بھی کئی مرتبہ سلام پیش کیتا ہے زندگی پاک، کدے بھی دعویٰ نہیں ہویا۔ حیرانگی دی بات ہے جدوں بھی سلام دا جواب آندا ہے پاکستانی مولویوں یا ہندوستانی ہے چین آندا ہے، کیڑی خوبی ہے نہ دے بھائی انہوں یہ جواب آندا ہے۔ نہ صحابہ کرام دا دعویٰ ہے، نہ تابعین اعظام دا دعویٰ ہے، نہ تبع تابعین دا دعویٰ ہے، نہ ائمہ کرام دا دعویٰ ہے، نہ امام شافعی مالک احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجمعین دا دعویٰ ہے، نہ امام بخاری و مسلم و داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ دا دعویٰ ہے۔ بالغرض جیڑا بھی محدثین صحابہ دے عقیدے تے رہے ہے اس دا دعویٰ ہویا ہی نہیں، کیونکہ ایسی کوئی بات نہ قرآن تو ثابت ہے نہ مصطفیٰ دی حدیث تو ثابت۔ یہ نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک نظر آنا ہوں نا کسی سانت کسی سالت کسی صدی جو عیسیٰ بن مریم آسمان تنہا قرب قیامت زمین تے آنا ہے، قرآن بھی خاموش نہیں تے حدیث بھی خاموش نہیں تے جب میرے مصطفیٰ دا ہاتھ نظر آنا ہوں دا قرآن کتوں خاموش رہندا کہ ایک صدی آئے گی کہ رسول اللہ پھر دوبارہ ہاتھ مبارک باہر نکالن گے اور کائنات ویکھے گی۔ لہذا توہمات نے ساڑھے ملک دے قرآن اور حدیث دے سراسر برعکس نے خلاف نے۔ غور کیجئے جیڑا پیغام میں اس وقت سامنے رکھنا چاہنا کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معصوم بنائے، اور معصوم بنائی اس واسطے کہ رسول اللہ دی ہر بات امت واسطے حجت دین سند دی حیثیت رکھ دی، اور آپ دی ہر بات امت واسطے قانون ضابطہ شرعی، اور آپ کو امت نے قیامت تک رہنمائی لینی اور آپ کی اتباع کر، اس واسطے اللہ ہر نبی نے معصوم رکھ دے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اللہ نے معصوم ہی بنا ہے۔ جو آپ دی عصمت دا عقیدہ نہ رکھے وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امت اجماع و اتفاق ہے کہ ہر نبی گناہ تو پاک ہوتا ہے، اور اللہ اس کو معصوم رکھتا ہے، کوئی یہ بھی مرضی کوئی نہیں۔ یہ کرائے تے آیا نا، یہ کسی اہل حدیث دکان تو آیا ہی نہیں۔ یہ میرا جڑا اہل حدیث لوگ میں نے اونجی غصے نال پہ جاندہ ہے۔ چلو محنت کرنے اب آج پچا جا کی خیال ہائی لوڈ سپیکر میں نہیں پچاندہ دوجہ کتے پچا ہونا۔ غور فرماؤ اللہ پاک نے صحت مبارکہ اندر نبی علیہ السلام دی اسی حیثیت اور مقام نو واضح کیتا ہے کہ جدوں اختلاف ہونا ہے، جدوں کسی مسئلے جھگڑا ہونا ہے، فیصلہ نبی علیہ السلام کو ہی کروان۔ اوے کو دونوں سے آبی جنگلے اپنی زمین تے کھڑے، ایک کہندہ ہے پہلے واری میری اور دو جاندہ ہے میری، کہنے گے چلو نبی علیہ السلام کو جان،
ایک حدیث صحیح البخاری کتاب و تفسیر دیان دونوں سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڑھا اختلاف ہویا ہے اسی فیصلہ کران لی تو آڑے کول حاضر ہوئے نبی علیہ السلام نے کی فرمانا چاہیے دا سی کہ شان تو آڑے بھی کوئی گھٹ نہیں کچھ آپ ہی تیر تو کا لا لیا کرو کچھ آپ کی آنس کچھ کر لیا کرو اور کچھ سنا لیا کرو کوئی ضروری تے نہیں نا کسی اور پچھیتی نے بلا کے فیصلہ کرا لیں کئی بزرگ موجود نے کسی کو فیصلہ کروا لیں دونوں نبی علیہ السلام دے کول موجود نبی علیہ السلام نے دعا دا بات نو سنے اور آپ نے فرمایا اے زبیر جی یا رسول اللہ واری تے تیری بن دی کیونکہ تیری زمین اس کنویں دے نال لگ دی لہذا واری تیری انصاری صحابی سن رہے خاموشی نال فیصلہ جب فیصلہ ہو گیا نا کہنے لگا محبوب جی کچھ میں نے بھی بولن دی اجازت ہے اتھے تے سپریم کورٹ دے فیصلے دے خلاف کوئی بول پاوے آدھ خود نوٹس ہوندہ دوجہ دن جدوں نبی علیہ السلام فرمایا کی چاہنا ہے انصاری یا رسول اللہ کچھ بولن دی اجازت ہے فرمایا دسو یا رسول اللہ میرا تے دل آندہ ہے کہ فیصلے انصاف نہیں ہویا حجے زیر تربیہ سننا یا رسول اللہ انصاف نہیں ہویا اے توڑا رشتہ دار ہے اس کر کے اے دے حق کی فیصلہ ہویا ہے انصاف دی بنیاد تے نہیں ہویا نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا اے انصاری جی اللہ دی زمین تے میں ہی انصاف نہیں کرانگا دس پھر اور کرے گا کون فرمایا زبیر جی یا رسول اللہ چنگی طرح زمین نو پانی نہ بھر لیا کر پہلے فرمایا جی کچھ واری تیری بن دی ہے پر اے دا بھی کچھ خیال رکھیا ہن تھوڑا جے سختی فرمائی فرمایا چنگی طرح زمین نو پانی نہ بھر لیا کر بچے تینوں دینا ہے وگرنہ دیون دی لوڑ ہی کوئی انہوں اتنے سالج نہیں پتہ لگا کہ محمد مصطفیٰ کون ہے یہ میری حیثیت نو میرے شان اور مقام نو نہیں جانے پہچان جیڑی شان تسا سمجھیے نا یہ تے ابو لہب بھی جاندہ سی کہ حضور بڑے سونے دندان بڑے سونے رخسار بڑے پیارے زلفہ بڑی سوڑی ہیں ساڑھے مولوی حسن بھی بیان کر لگیا کمال کر چھوڑ دیں یہ نہیں سمجھتے با حسن بیان کس دور ہے یہ کسی پقیدہ ہستی معصوم پیغمبر دا بیان ہو رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حسن و جمال بیان کیتا ہے لیکن انداز بڑا پیارا رہے ہے اور شریعت تابع رہے حسن بیان کیجئے جمال بیان کیجئے شان بیان کیجئے کوئی شک نہیں کہ آپ جیسا حسین اللہ دی مخلوق کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ طے شدہ عقیدہ ہے اس عقیدے دے خلاف کچھ نہ بولیا جا سکتا ہے نہ سنیا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام سوری کائنات تو ساری مخلوق تو زیادہ حسین نے زیادہ جمیل نے آسن اور اجمل نے یہ کوئی شک شبہ نہیں لیکن جیڑا حسن و جمال اسی بیان کرنے آنا یہ سارے مکے والے جان دے سن حسین و جمیل نے لیکن مکے والے صرف پہچانیا نہیں تے رسول دی حیثیت نہ نہیں پہچانیا اس حیثیت نہ پہچانے کہ عبداللہ دے بیٹے نے آمنہ دے بیٹے نے حلیمہ سعدیہ دے رسائی بیٹے نے اس حیثیت نہ پہچانے کہ زو نسب نے زلف آلہ نے چہرہ پیارے حسین بڑے نے ہونٹ بڑے پیارے نے خوبصورت نے انصاف والے نے صادق بھی نے امین بھی نے امانت دار بھی نے اور بے داغ ماضی اور معصوم نے غلطی اور گناہمت تو پاک نے کوئی عیب و نقص نہیں یہ ساری حیثیتاں کفار جان دے سن لیکن نہیں پہچانے کہ رسول دی حیثیت نہ نہیں پہچانے کہ رسول اللہ نو من لین تو بعد آپ دی حیثیت مقام عزت عظمت شان کس قدر بلند ہو جاندی ہے اور بندے منن والے دی حیثیت کیوں جاندی ہے کاش یہ امت پہچانے کہ ہم کون ہیں محمد مصطفیٰ کون ہیں کاش یہ امت جانو پہچان لے ساڑھی حیثیت کی اور رسول اللہ دی حیثیت کی ہے یہ ان دیکھنا غور کرنا جدو آپ نے فرمایا نا اے زبیر چنگی طرح زمین نو پڑھنل بھر لیا کر اگر بچ جائے تو دیتا کر اگر نہ بچے تو نہ دیتا کر حضرت نبی علیہ السلام تھوڑی جی سختی فرمائیے وہ تو جبریل آگئے فرما محبوب جی رب فرماندے اے سختی تھوڑی ہے سمجھاؤ کہ تسی کون ہو تاکہ قیامت درس و سبق و نصیحت بن جائے فرما جبریل کی پیغام دینا ہے فرما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا و رب کا مومن نہیں ہو سکتا، میں توڑے رب ہون دی قسم مومن، توڑے رب دی قسم مومن نہیں۔ کیڑا بندہ فرما جڑا اپنے اختلاف اندر فیصلہ توڑے کلو نہ کرواوے، اللہ جی جے فیصلہ میرے کلو کروا لوے پھر مومن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فرما محبوبہ پھر بھی نہیں۔ جدوں فیصلہ تسی کرو گے توڑے کلو فیصلہ کروائیں گا، توڑے در تے آئیں گا، توڑے گھر تے آئیں گا، توڑے دربار اندر آئیں گا، توڑے سامنے پیش ہوئے گا، یہ حدیث دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائیں گا۔ جو حدیث کہے میں وہی کراں گا، جو مصطفیٰ فرمان میں اسے تے عمل کراں گا۔ جدوں توڑے در تے آکے کھڑا ہو جائے میرے محبوبہ فیصلے دا انتظار کرے تے تسی فیصلہ کرو یا توڑی حدیث فیصلہ کرے۔ فیصلے تو بعد اسی دا دل ویکھاں گے اندر دی کیفیت کی ہے۔ جی حدیث سن کے مروڑ اٹھی ہے، جی حدیث سن کے پریشان ہوئے ہے، جی حدیث سن کے دل تنگ ہوئے ہے، جی حدیث سن کے اندر جناب کجروی ہے، جی حدیث سن کے دل خوش نہیں ہویا، جی حدیث سن کے چہرے تے طمانینت نہیں آئی، جی حدیث سن کے دل نو سکون نہیں پہنچیا، جی حدیث سن کے چہرے تے نہ چمکیا نہیں دمکیا نہیں، پھر بھی مومن نہیں۔ مومن کدوں ہے؟ فرما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوبہ مومن ہوندے جو حدیث سن کے خوش ہو جائے، حدیث سن کے مطمئن ہو جائے، حدیث سن کے انہوں پیار آ جائے، حدیث سن کے ایویں سمجھے جو منہ اندر کھانڈ پہ گئی ہے، لذت حلاوت۔ ایک بندہ من کہنے لگا رفع الیدین تسی کر دیو تو لبدہ کیے، میں کہ منہ مٹھا ہو جاندہ ہے، یعنی واقعی میں اللہ دی قسم میں مٹھا ہو جاندہ ہے۔ جدو دی ہاتھ چکنے ساڑے منہ انج لگتا ہے جب میں کھانڈ پہ گئی۔ وہ کہنے لگا میں توڑے مشورے تے ایک باری کیتا ہے، میں نے کھانڈ پئی نہیں، میں کہتا ہے بیماری لگی ہے تیرا منہ کوڑا ہے۔ اس اندر دا ذائقہ خراب ہے، اندروں بیمار ہوئے نا بندہ انہوں جیڑی شاوی دے انہوں کڑوی لگ دیئے، اے اس ویلے کھانڈ پہن دیئے۔ جدو اندر صاف ہوئے اندر کی ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی۔ جڑا روز دوائیاں کھاوے کدے کسے دروازے تے کدے کسے دروازے تے، کدے کوفے بیٹھے کدے دیوبند بیٹھے کدے بریلی شہر اندر بیٹھے کدے نقش بندی دروازے تے بیٹھے کدے کسے پیر دروازے تے بیٹھے کدے کسے ملنگ دے پچھے پھردا کدے کسے دے پچھے پھرنا ہے۔ او کی جانے کیویں کھنڈ پیوے، کھنڈ اونوں پیندی ہے جڑا ایک محمد مصطفیٰ دا ہو جائے، ساری کائنات چھوڑ دے پھر کھنڈ پیندی ہے، پھر سکون محسوس ہوندا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی علیہ السلام جناب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابی سامنے کھڑے نے، فرما محبوب جی فرما دو فلا وربک لا یؤمنون، اے انصاری یہ تنو فیصلہ قبول نہیں تے سنو تیرا ایمان قبول نہیں، یہ تنو ایک حدیث رسول قبول نہیں۔ سنو مسئلہ عبادت دا بھی نہیں، مسئلہ عقیدے دا بھی نہیں، مسئلہ کوئی اہم جناب اس طرح دا بھی معاملات دا مسئلہ ہے۔ جے ایک مسئلے اندر حدیث نامی مننے عمل کرے تے کی ہو جانا ہے؟ اہل حدیثوں کہنے والے ہو یہ ایک حدیث نہ منیے تے کی ہو جانا ہے؟ میں حیوات اہل حدیث یہ داڑھی نہ رکھا تے کی ہو جائے گا؟ میں حیوات اہل حدیث یہ گٹیاں توتا سلوار نہ کرا تے کی ہو جائے گا؟ میں حیوات اہل حدیث یہ بچی پردہ نہ کرے تے کی ہو جائے گا؟ حیوات میں اہل حدیث یہ ایک حدیث نہ منیے تے کی ہو جائے؟ اٹھاؤ بخاری چلو مدینے ویکو انصاری نو کی ہو رہے ہیں؟ ایک کوئی حدیث ہے ساری حدیثہ منن والا ہے، ایک حدیث دی اگے بولن والا ہے۔
فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قربان ہو جائیے، حدیثوں پہچانیے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانیے، آپ دی حیثیت نو پہچانیے، آپ دی شان نو پہچانیے، آپ دے مقام نو پہچانیے۔ انہاں نہیں پہچانیا مصطفیٰ نو جنہاں ربیع الاول دے مہینے اندر بنگڑے پائے نے گلیاں اندر جناب جو کچھ کیتا ہے گلیاں اندر جناب پھردے پھراندے کردے رہنے۔ میں کہ اللہ دے بندوں رسول اللہ پیدا ہوئے نے ربیع الاول دے مہینے اندر جہی پیدا ہوئے نے، میں کہ پھر گلیاں کیوں صاف کر دے ہو؟ کہنے لگا آسا گلیاں صاف کیتی ہیں حضور تشریف لے آئے نے۔ میں کہ حضور تشریف لے آئے نے، اپنا کچن صاف کرو۔ حضور جی تشریف لے آئے اپنا گھر صاف کرو۔ بسترے توڑے گندے گھر توڑا گندہ سین توڑا گندہ گلیاں صاف کیوں کر دے ہو؟ یعنی ایسا سمجھ نہیں آئی سانو مولوی نے ڈیوٹی گلیاں کیوں لائی؟ میں کہ سانو سمجھ آگئی ہے جن دسو مگر جیڑا نبیان دی سنت نو چھوڑ دے وے اللہ انہوں گلیاں دی صفائی تلا دیں جیڑا اپنے انبیاء دی سنت نو چھوڑ دے وے اللہ انہوں ڈیوٹی لان دے با ماشاءاللہ۔ سویرے سویرے شکو پورے دے گلیاں کون صاف کردہ ہے؟ جڑے صاف کردے نے انہاں اپنے عیسیٰ علیہ السلام دی سنت نو چھوڑ دیتا ہے۔ جنہاں عیسیٰ علیہ السلام دی سنت نو چھوڑے ہے اور شکو پورے دے گٹر بھی صاف کردے نے گلیاں بھی صاف کردے نے۔ تے جڑا آخری پیغمبر دی سنت نو چھوڑے گلیاں کی میں صاف نہ کرے مگر تسی گلیاں صاف کر رہے ہو تے میں شکو پورے دے بدی چوکی کھڑا ہوا تے میں ویک کے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جھاڑو پھیرو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اے توڑی بد قسمتی ہے تو اللہ نے جھاڑو تلا دیتا ہے، گلیاں صفائی تلا دیتا ہے، چونا بکرن تلا دیتا ہے۔ تسی گلیاں صاف کرو، سانو اللہ موقع دے وے تے مسجد آباد کریے۔ تسی گلیاں صاف کرو، اسی نبی علیہ السلام دی اتباع اور صاحب دی اطاعت کی کریے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تساں نہیں جانے مصطفیٰ دے مقام نشانو کی جانو جنہ جناب جنہ کل اصلی شے ہوئی کوئی نہیں کیویں جانے۔ بار ربیع الاول دا دن ہے، اے عربی لباس پا کے نکلی ہے۔ میں کہا تو عربی ہیں جنہ پنجابی ہیں، میں کہا اے لباس کیوں پائے جنہ میں جعلی لباس پائے ہے اتے جنہ قال بدے ہے۔ میں کہا تو تے عربی ہیں نہیں پنجابی ہیں، کہنے لگا میں جعلی لباس پائے ہے، یہ داڑھی میں ویکھی ہے تے جناب 11 تیری داڑھی کو نہیں داڑھی کیوں لگی ہے؟ آندھا میں جعلی داڑھی لگائی ہے۔ میں کہا روض رسول جناب اللہ جناب بنایا ماڈل، او ماڈل بنا کے لے کے جا رہے ہیں گڈی ہوتے سواروں کے جا رہے ہیں۔ میں کہا اے کیے جنہ روز ہے، میں کہا دے ویچ کیے جنہ کچھ بھی نہیں۔ میں کہا کملے آج تو روض رسول ہوئے تے نہیں کویندہ، اے دے ویچ کچھ نہیں تو نہیں جاندہ۔ جدوں مدینہ جاویے گمبد خضرہ نظر ہوئے تے بندہ دے گمبد خضرہ ہے تے اندر کونے نون والقلم وما یسترون نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ تیرے کو روضہ رسول دا ماڈل بھی ہوئے جدے وچ کوئی شے نہیں، وچو کھوکھلا ہے، وچ کوئی شے نہیں۔ ہمارا روضہ وہ ہے، ہمارا گنبد قدران جدے اندر کون آرام فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر بندہ مدینے کھڑا ہونا ہے، سامنے روضہ رسول ہونا ہے، بندہ درود اندر مستغرق ہونا ہے، درود و سلام پڑھ رہے ہونا ہے تے بندہ سوچ دے اس روضہ اطہر اندر کون نے جنہ طیف دیاں وادی اندر میرے واسطے مارا کھا دیا نے، یہ دے اندر کون نے نبی علیہ السلام آپ دی پوری
سیرت دا نقشہ ذہنو دماغ اندر جناب گھوم رہے ہوندے تے بندہ مستغرق ہو رہے ہوندے پیار مصطفیٰ اندر محبت رسول اندر جناب روز رسول تے کھڑا ہوندے تے بندہ جناب کی خیال ہے اس ہستی دیاں کتنیاں قربانیاں نے کہ انہاں نے وطن چھوڑے ساڑھی واسطے امت واسطے دین واسطے شریعت واسطے پتھر کھاندے رہنے ساڑھے لئی امت لئی امت نو دین پہنچان لئی پھر بندہ سارے سیرت نو سامنے رکھ کے بڑے پیار نال کہندے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میں سوال کرنا جنہوں تسا نبی علیہ السلام نے روضہ اطہر دا ماڈل بنایا تے پیسہ خرچ کیتا ہے کہنے لگے جی میں کتنا خرچ کیتا ہے کہنے لگے سا کروڑا ہادے روپے خرچ کر کے ماڈل روضہ رسول دے ماڈل بنائے نے تے جنہوں سب تو زیادہ خوبصورت بنایا ہے انہوں کوئی انعام بھی دیتا جائے یعنی جی انہوں انعام دیتا ہے میں کی انعام دیتا ہے یعنی اسا انہوں عمرے دا ٹکٹ دیتا ہے جنہیں ماڈل بنایا سب تو زیادہ خوبصورت ان عمرے دا ٹکٹ دیتے ہیں تو میں کہا کی کرے گا ٹکٹ لے کے جانے عمرہ کرے گا پھر مدینہ پاک جاوے گا تو میں کہا جڑا ماڈل بناوے روزے دا ان عمرے دا ٹکٹ دیں دے ہو تو جڑا اصلی روزے دا پہرے دار ہوئے اس وہابی نو گالیاں دیں دے ہو جڑا اصلی روزے دا پہرے دار کھڑا ہے مدینہ پاک اندر پہرے دار بن کے کھلوتا ہے روزہ رسول جو تے کھلوتا ہے پہرے داری کر رہی ہے انہوں پران دیو وجہ کی ہے جڑا ماڈل بنائے انہوں عمرے دا ٹکٹ جڑا اصلی روزے دی پہرداری کرے آندے وہابی ہے گستاخ انہوں گالیاں دیں دے ہو جی ہم گستاخ ہوتے روضہ رسول کی ہم وارث نہ ہوتے ہم گستاخ ہوتے روضہ رسول کے وارث ہم نہ ہوتے سب تو بڑی امانت محمد مصطفیٰ نے وہ دی نگرانی ہو ذمہ داری اہل حدیث سے اللہ نے حوالے کر چھوڑی ہے کہ اے اہل حدیث ہو جی اے زمین دا ٹکڑا ہے مدینہ پاک اندر روزہ تو میرے عادل جنہ اہل حدیث ہو دنیا اندر اکو جگہ جنہ دا ٹکڑا ہے جی اللہ جی اے دے آس پاس کھڑے ہو جاؤ قیامت تک سنبھالو خبردار کوئی گڑبڑ ہون دیو سنبھالو تم یا اللہ کوئی اور کوئی نہیں رہ گیا آواز ہوں دیا حدیث ہو جو کسے اور نو دے چھوڑے چم کے چٹ چٹ کے مٹی بھی کھا جان گے موائد تسی ہو توحید پرست تسی ہو اس نبی دے طریقے تے تسی ہو اس نبی دے جسم پاک جسا دے ہتھر اس جناب حجرہ پاک اندر نام فرما رہے ہیں حفاظت کرو میں سوال کرن بابا علی حجویری کے قبر کا مجاور شیخو پورا میں آ جائے اعلان ہوتے بابا علی حجویری کے قبر کے مجاور و چابی رکھنے والا شیخو پورا چاگئے اس کے ہاتھ چومتے ہو تے جیڑا نبی دے روزے دی پہرداری کرے انہوں گالیاں دن دے ہو سنیے اہل حدیث تے اللہ دی رحمت اللہ نے کیسی رحمت فرمائی ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما لوگوں مومن ہوئی ہوں جو مصطفیٰ دی طرف آئے مومن ہوئی ہوں جو در مصطفیٰ کا ہو جائے مومن ہوئی ہوں جو محمد کے گھر کا ہو جائے مومن ہوئی ہوں جو فیصلہ مصطفیٰ کو کروائے مومن ہوئی ہوں جو مصطفیٰ دروازے پہ بیٹھ جائے محبوبہ پیر طریقت بھی تسی ہو ریب شریعت بھی تسی ہو میرے مطاع بھی تسی ہو میرے مقتدہ بھی تسی ہو میرے رہنما بھی تسی ہو میرے امام بھی تسی ہو محبوب جی میں غلامہ آقا بھی میرے تسی ہو میں غلامہ محبوبہ میرے سید بھی تسی ہو میرے سردار بھی تسی ہو میرے امیر شریعت بھی تسی ہو رہبر شریعت بھی تسی ہو میرے پیر طریقت بھی تسی ہو میرے حکیم الامت بھی تسی ہو اے محبوبہ سا سارے کائنات نہ بگاڑ چھوڑیے محمد مصطفیٰ واسطے ساری کائنات نو چھوڑے محمد مصطفیٰ واسطے بڑے بڑے سونے آئے کبے والے آئے جبے والے آئے دستارہ والے آئے کہتے آئے یاد علامہ شہید سرمے والے بھی آئے
سرمے والی سرکار بھی آئی، ویکھو ساڑا چہرہ، ہم نے سارے چہرے ویکھن دی لوڑ نہیں، جد دا ویکھ لے محمد پاک دا چہرہ، رسول اللہ دی ذات نو ویکھ لیا، بس حاجت نہیں رہی کسی طرف اور ویکھن دی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فیصلہ رسول اللہ کو لو، فیصلہ رسول اللہ کو لو، جو رسول اللہ فرمان، جو فرمان جوے فرمان منی جاؤ، تے اکھاں جناب کھولے بغیر منی جاؤ، سوچے بغیر منی جاؤ، مصطفیٰ جو فرما رہے منی جاؤ۔ کیوں؟ یقین کر لو مصطفیٰ دے پچھے اکھاں بند کر کے چلو، سوا جنت دے کوئی اور جگہ ہی نہیں جتے اللہ لے کے جائیں گا۔ اکھاں بند کر کے چلو محمد مصطفیٰ دے پیچھے، ہر دے پیچھے اکھاں کھولو کھولو، مولویاں پیچھے چلو تے اکھاں کھولو، امامہ دے پیچھے چلو تے اکھاں کھول کے چلو، ویکھ کے چلو، پڑتار کر کے چلو، مصطفیٰ دے پیچھے چلو، اکھاں بند کر کے چلو، سوچے چاہوے پھر بھی چلو، سوچے جناوے پھر بھی چلو۔ مصطفیٰ دے پیچھے چلن اندر ناکامی نہیں جو ہو سکتے، کامیابی کامیابی ہے، عزت عزت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ اے غور کرنا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع ہوتے معاہدہ لکھوار قریش مکہ دے نال، معاہدہ لکھن دے دوران شرط لکھی جا رہی ہے کہ جیڑا بندہ تو انہوں چھوڑ کے ساڑھے والا آئے گا اسی واپس کرانگے، تو جیڑا سان چھوڑ کے تو آڑے آل جائے گا تو سان واپس نہیں کرنے۔ یہ پرانی شرط ہے، اسی آج تک قائم ہے اس شرط کی خیال ہے؟ جیڑا سن چھوڑ جائے انہوں پکا لے لو، اس گندے دی سن لوڑ ہی کوئی کی خیال ہے؟ وہ پکا لے لو، ہے ہی تو اڈا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ جیڑا مسلک اہل حدیث نو سمجھ لوے اللہ دی قسم واپس جانا ایویں محسوس ہوندا ہے جویں اگ چھلانگ مارنی ہے، نہیں جا سکتا واپس، اہل حدیث نہیں جا سکتا اہل حدیث واپس۔ کیوں؟ جیڑا واپس ٹر جائے وہ اہل حدیث ہوتا نہیں، وہ اہل حدیث سمجھتا نہیں اس مسئلے کو، وہ آؤندہ بھی ایویں ہی ہے، رحمت نال جاندہ بھی ایویں ہی ہے۔ مسلک اہل حدیث بھٹی ہے بھٹی، منافق رہ سکتا نہیں، مومن کتے جا سکتا نہیں، یہ بھٹی ہے مسلک اہل حدیث۔ جویں مدینہ بھٹی ہے میں مسلک حدیث بھی بھٹی ہے، کھوٹا وکھرا ہو جاند، کھرا وکھرا ہو جاند، اتے بھوک نال مرنا ہے کسے رہ گے کیویں کوئی روے نہ کل نہ ساتواں نہ چلیس ہوا۔ تقریر تو بعد 50% لبدے بھی کوئی نہیں، ملدے بھی کوئی، تو انہوں پتہ ہے؟ اچھا بیٹھے ہو تسی تو بیٹھے ہو، پچھلے جو کوئی نہیں بیٹھا۔ ایک ساڑھے خطیب نے اللہ انہوں دی زندگی لمبی فرمائی، انہوں خطاب کیتا تھا، قوم بڑی پر سکون ہو کے سنے آتے، بڑا شاندار خطاب سی، دنیا رو رہی سی۔ انہوں بعد پوچھا شیخ صاحب تسی آپ نہیں روئے، سارا مجمع رو رہا سی۔ فرمان لگے میں انشاءاللہ واپسی سارے راہ رواں گا جدوں تسی کوئی شے نہیں دیو گے، تو آڑے اگلے پچھلے یاد کر کے رواں گا انشاءاللہ سارے راہ۔ میں تقریریں کی رونا سی، پیچھے روا گا۔ سنو مسلک اہل حدیث پھٹی ہے، منافق نہیں رہ سکتا، منافق نہیں رہ سکتا اس مسلک میں، جیڑا نہ سمجھے ہو دے اندر نہیں رہ سکتا۔ انہوں بھوک نظر آندی ہے، بھوک نظر آندی ہے، تے سن لوگ کچھ دیر نہ کدے۔ ایک ایسی حاجتے گیا ایک دفعہ، سارے مسالک دے تقریباً علماء سے تے اسی ہوتے مناج رات بیٹھے، ہر مکتبہ فکر دے تقریباً عالم موجود سن، ایویں مجلس لگ گئی، کہنے لگے جی سنو تو انہوں کی کچھ لبد ہے، ہاں تقریر شکری کرن جاؤ تو کی لبد ہے، وہ سارے اپنے اپنے فیس اپنے اپنے دسن، جدو میری واری آئی انہیں تو کی لبد ہے، مگر سانے کچھ بھی نہیں لبدا، کچھ ہے دیں دے نہیں، میں کہا نہیں جن پھر میں کہا جدو میں تو دسنا ہے نا، ایسا تو سنے ہے حدیث بہت پیسہ دیں دیں،
میں گیا تو میں دسنا تو سمجھنا کوئی نہیں یعنی کنے سارے لفظ ہیں میں کہا پتہ کنے لفظ ہے میں کہا کہ میں تنہا حدیث سنانا یعنی دسو میں کہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک اندر نے ایک قافلہ آگیا ہے قافلہ تے نبی علیہ السلام دے مدینہ پاک اندر سالی دی کیفیت دانے تے غلے دی کمی ہے سیدنا عثمان گئے قافلہ انہاں دا آیا ہے جناب بہت بڑا لمبا چوڑا قافلہ آگیا ہے بہت بڑے لدے لدائے اونٹ آگئے ہیں آپ نے سارے اونٹا تو غلہ اتروایا تے اللہ دے رامر صدقے دا پروگرام بنایا ہے ایک تاجر آکی اندر عثمان ویچنا جی ویچنا ہے غلہ کتنا منافع لینا چاندے ہو انہا منافع دین واسطے تیار فرمایا ادنالو بھی زیادہ سنو لبد ہے فرمایا کتنا دوجہ تاجر آیا ہے وہ اور منافع بڑھانا ہے تیجہ جناب متاجر آیا ہے اور منافع بنانا ہے عثمان فرماتے ہیں میں ایدے نالو بھی زیادہ لبد ہے کہنے لگے عثمان کیوں مذاق کر دے ہو اسا مدینے دے ہر تاجر نو جاننے ہیں بھلا اس تو زیادہ منافع کون دین والا ہے فرمایا میں اللہ درائے صدقہ کریں گا اللہ جنت عطا کرے گا ایدے بدلے اندر میں کہتا تسا دنیا جے بہت کچھ لے چھوڑے ہے اسا بھی خطاب تقریران دا سلسلہ چلایا ہے سن لو ساڑھے توڑے اندر فرق کی ہے یہ دنیا بنانی ہوئے اللہ دی قسم ربیع الاول دی سمجھ گزارن دا کوئی فائدہ نہیں دنیا چ کوئی فائدہ نہیں تے محرم تو آڑے جرائن دا کی فائدہ ہے محرم تے ربیع الاول 2 مہینے لالوی ہے دعا گروہ اندر تے کوٹھی واٹتے پئی تے میں کہا سارے کو چھوڑے ہے لالچ اندر سارے کو چھوڑے ہے لالچ اندر تو ہاڑے کل تنخواہ تھوڑی بھی ہوئے تو ہاڑا گزارا ہو جاندہ ہے کیوں جناب کل تے آ جانا ہے 7واں بھی آ جانا ہے 40واں بھی آ جانا ہے 11ویں بھی آ جانی ہے اور جناب جنازے دے بھی پیسے لے لینے نکاح دے بھی فیس لے لینی ہے یہ ساری خدمات توڑی ہوندی جانے تو آساڑا تھوڑی تنخواہ تے بھی گزارا ہو جاندہ ہے کیونکہ نال کمیشن بھی لب دے تو آنو کل دے 7ویں دی صورت دے اندر تامن دی صورت دے اندر اساں سارے کو چھوڑی ہے نہ کل نہ 7واں نہ 40واں نہ 11ویں ہے نہ جنازے دے پیسے نے نہ مردے دی کوئی میت نہ مردے والوں کوئی کھانا ہے تو کہنے لگے تساں پھر کی کیا گئے جناب توانو کی ملنا ہے میں کہا سانو جڑی شاہ لبتی ہے توانو لبنی کوئی نہیں جڑی سانو شاہ امید ہے یقین اللہ دی رحمت ہے تساں اس تو معروم ہونے تساں صاحب بڑا سستا سودا کر ماریا لوگوں تسی نہیں سمجھے مصطفیٰ دی حیثیت مقامنو سستا سودا کر لیا ہے کل 7ویں 40ویں دے کھانے لے کے تے بھلا چھوڑے ہے اساں بھی لالچ دے اندر آ گئے کہنے لگا دیسو تسی بھی لالچ اندر میں آ گیا ہاسی بھی لالچ اندر آ گئے پھر توہانو کدا لالچ ہے بس کل نے چھوڑے ایویں نہیں چھوڑیا کسے لالچ اندر چھوڑے ہے 7واں بھی چھڑے ہے لالچ اندر چھڑے ہے 40واں چھڑے ہے 11ویں چھڑی ہے لالچ چھوڑی ہے جانے لالچ کی ہے میں کیا انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر اللہ دی رحمت نال سنہاتوں نبی پادے حتیٰ تو حوضے کوثر جام نصیب ہونا ہے تے مولویوں سن لو کولک شریف دے کھان تو بعد ٹھیک 6 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جاندی ہے کولک شریف دا کھانا کھا لویے ٹھیک 6 گھنٹے بعد جی ہاضمہ ٹھیک ہوئے ٹھیک 6 گھنٹے بعد دوبارہ پھر بھوک لگ جاندی ہے تے پھر بندہ دعا کر دے اللہ میرے پہلی صف دا کوئی مخیر بندہ فوت کر جدے گھروں 40 دن کھانا آندہ رہے پھر بندہ دعا کرنا ہے تے مولوی جی جدوں اسا حوض دا جام پی لینا ہے 50,000 سال پیاس نہیں لگنی 50,000 سال پیاس نہیں لگنی تے بیتیاں نو در کسے جان نہیں دینا تے اہل سنت نو کسے موڑنا نہیں جنہ اہل سنت اہل جس نے سنت عمل کرنا ہے انہاں نو مصطفیٰ نے حوض کوثر جام پہ لانا ہے اور ایشے ہو پورے دے لوگوں سن لو ساریاں تکافتہ دور ہو جاندیاں نے ساریاں تکلیفہ پرسانیاں دور ہو جاندیاں نے جو اے حدیث پڑھنے آنا اس ویلے ایک پاسے جناب سارا منظر ہوں ہے ایک پاسے لوگوں دیا دھمکیاں ہوں
ہوندیاں نے، ایک پاس زفرہ دی تھکاوٹاں ہوندیاں نے، ایک پاسے جناب دوستانہ عدم تعاون ہوندا ہے، ایک پاسے سارے معاملات دکھ تکلیفاں پریشانیاں ہوندیاں نے۔ جدوں یہ حدیث پڑھنے ہاں سارے دکھ بھول جانے ہاں، ساری تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، جدوں میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا میری امت علماء حق آن گے، مارا کھانے والے، تکلیفہ برداشت کرنے والے تے دنیا سب کو چھوڑنے والے میری سنت دی وجہ تو جدوں حوض دے قریب آن گے میں کہوں گا فرشتے ہو رکھ چھوڑو سارے پیالے، اے پیالے رکھ چھوڑو، سونے چاندی دے پیالے نے حوض کوثر دے رکھ چھوڑو۔ یا رسول اللہ کیوں رکھڑے نے؟ فرما انہوں میں پانی پلانا ہے۔ یا رسول اللہ سونے چاندی دے پیالے چ نہیں، فرما نہیں، اے میری امت دے علماء نے، اے علماء حق، علماء توحید و سنت آئے نے، انہانو اہل حدیث ڈٹ جاؤ، مسلک اہل حدیث تے جم جاؤ، مسلک اہل حدیث تے انکار کرو کل 7ویں 40ویں کا، انکار کرو 11ویں کا، انکار کرو خیر اللہ کی نظر و نیاز کا، انکار کرو شومات کا، جے چاندے ہو اے منظر ویکھنا چاندے ہو ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جان گیا، جے اے منظر نظر آ جائے ساریاں پریشانیاں مک جان گیا۔ انکار کرو، انکار کرو، باپ ناراض ہوئے انکار کر دو، ماں ناراض ہوئے بدعات کا انکار کر دو، بھائی ناراض ہو، پارٹنر ناراض ہو، شراکت دار ناراض ہو، سیلمین ناراض ہو، دکان کا مالک ناراض ہو، جناب تمہارا صاحب افسر ناراض ہو، بڑا ناراض ہو، چھوٹا ناراض ہو، کوئی ناراض ہو، انکار کرو، انکار کرو۔ جب تک انکار نہیں کرو گے لذت نہیں آئے گی، انکار نہیں کرو گے حلاوت نہیں آئے گی، انکار نہیں کرو گے زندگی سکون اطمینان نہیں آئے گا، انکار نہیں کرو گے سکون نہیں پاؤ گے۔ نبی پاک نے کی فرمایا، فرما جدوں میری امت علماء آن گے میں کہوں گا پیالے سونے چاندی دے رکھ چھوڑو، فرشتیوں رکھ چھوڑو، محبوب جی پلانا نہیں پلانا ہے، پھر انہوں کیویں پلاؤ گے؟ فرمایا بک میرا ہوئے گا، ہاتھ ان بجمو انہ دے ہونگے، ہونٹ لگے ہونگے، ذرا من رکھے چوکا دن قیامت دا ہوئے، اللہ رحمت کرے او دی رحمت دے امید رکھ دے ہویا، نقشہ کٹو کھاں کہ حوض کوثر ہوئے قیامت دا دن ہوئے، ہاتھ مصطفیٰ دے ہون، ہونٹ علامہ احسان دے ہون، جناب ہاتھ مصطفیٰ دے ہون، جناب ہونٹ یزدانی شہید دے لگے ہون، جناب ایویں سمجھو گے ہاتھ مصطفیٰ دے ہون تے ہونٹ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے لگے ہون تے جناب حضرت مناظر اسلام دے جناب ہونٹ لگے ہون، جناب ادھروں ہاتھ مصطفیٰ دے ہون تے علماء حق دے ہونٹ لگے ہون تے کیوں نہ لذت آوے، کیوں نہ مٹھاس ہوئے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حوض کوثر دا جام جڑے، اے پانی جڑے شہد نالوں مٹھا اے برف نالوں تے دودھ نالوں تے لذت کیوں ہے؟ لذت اس وجہ تو نہیں کہ دودھ نالوں چٹے، لذت اس وجہ تو بھی نہیں۔ سنو اہل حدیثو، ساری عقیدت سنو، دوسرے مسالک دے لوگو، ساری عقیدت محبت پیار تے غور کیجئے۔ حوض کوثر دا جام لذت والا کیوں ہے؟ اس وجہ تو نہیں کہ برف نالوں ٹھنڈ ہے، اس وجہ تو نہیں کہ دودھ نالوں سفید ہے، اس وجہ تو بھی نہیں اے ساری رحمتاں، ساری جناب شفقت جڑی ہو رہی ہے، اے سارا پیار جڑی لذت محسوس ہو رہی ہے، اس وجہ تو نہیں کہ شہد نالوں مٹھا ہے، ساری لذتاں اس واسطے نے کہ ہاتھ مصطفیٰ دینے، ہاتھ مصطفیٰ دینے، اور پین والے توحید والے نے، سنت والے نے، پر میں فلا وربک محبوبہ ہی ساڑا کی دے۔ تے جدو میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک بات پڑھی ہے تذکرۃ الرشید اندر، تے میرا اور تھوڑا جا ایمان وات کیا ہے، بڑی انہاں پیاری بات لکھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماندے نے جیڑا بندہ رفع الیدین کرے شرارت دی وجہ تو نہ کرے، سنت رسول دی محبت اندر کرے، جیڑا بندہ اونچی آمین کہے محبت رسول دی اندر آنکھیں کرے، جیڑا بندہ پیر نال پیر ملائے سنت رسول دی محبت اندر،
تے میں وہ اچھا لگتا ہے، میں وہ پیارا لگتا ہے، لیکن شرارت دی وجہ تو نہ کرے۔ تے میں شہو پورے دے علماء کرام دی موجودگی اندر اے پورے جناب مرکزی جمعیت قیادت علماء اور دیگر آباد علماء کرام سارے تشریف فرمانے اور شہو پورے دے سارے بزرگ نوجوان میرے سامنے موجود نے۔ میرا پیغام سنیے، میری بات سنیے کہ میں سارے گواہ بنا کے آنا۔ اے اللہ تیری عزت دی قسم ہے، اے اللہ تیرے جلال دی، اے اللہ تیری عزت دی قسم ہے، تیرے جلال دی قسم ہے۔ سارے گواہی دیں دے ہو نا؟ اے اللہ تیری عزت دی قسم ہے، تیرے جلال دی قسم ہے۔ اسیں جدوں بھی رفع الیدین کرنے ہاں، اچھی امینہ نے ہم پاؤں نال پاؤں ملانے ہاں، شرارت دی وجہ تو نہیں، محمد دی سنت دے پیار دی وجہ تو تے اللہ تو توجہ ہے ماشاءاللہ۔ تقریب باس چیک کریے نہیں؟ آدھا گھنٹہ مہربانی، ٹھیک اے بندہ پہلا میں نیک بندہ بیکھا ہے جنہاں میں آدھا گھنٹہ بس، ٹھیک مہربانی، توجہ ہے۔ آدھا گھنٹہ کہو، پونا گھنٹہ لانا، لیکن ایک وعدے تھے، پہلے وعدہ کرو تو پھر ٹھیک۔ بس جدو ختم ہونی نا تقریر، ایک بندہ بھی نماز پڑھے بغیر نہیں جانا، گیٹ بند کر دینا میں، جنہیں پڑھی ہوئی انہیں پھر دو رفل پڑھنے، کسے مسلمان نہیں جانا، جیڑا جائے گا وہ باہر نکلے گا، نماز پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہوئے گا، پکی گال ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو کہ جڑا ناس جائے گا نماز پڑھے گا، سارے تھی رہو جویں ہمیں بیٹھے جے ساری نماز پڑھیے تو اسمان تو رحمت کیوں نہ برسے، تو یہ سارے ہی وچوں جناب دو سوا رہ جانا با مولوی ان باس کر چھوڑیے، گھر پڑھ لانگے کوئی آکے پھر نماز تو پڑھ دے ہی رویندہ ہے، پھر کی فائدہ ہے جلسہ کران، ایک بندہ بھی نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا۔ چلو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، توجہ میرا، میں کہڑا بات تھک دا پیا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تسی پکے رہو تو میں بھی پکا انشاءاللہ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ تو ہونے ٹور پہ وضو ضروری ہے نماز واسطے، اچھا چلو توجہ میں سوال۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حدیث تے غور کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام معاہدہ 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 لکھیا جا رہی ہے، معاہدے اندر یہ الفاظ آگئے، معاہدہ جیڑا بندہ تنو چھوڑ کے جائے گا اسا اسنو واپس تسی نہ کرے گا، جیڑا تنو چھوڑ کے آئے گا اسی واپس کرانگے، جیڑا سن چھوڑ کے چلا جائے اسنو تسا واپس نہیں کرنا۔ یہ جدو معاہدہ لکھیا جا رہی ہے، سیدنا عمر آگے بڑھے فرمانے کے محبوب جی یہ شرط ساڑھے خلاف، یہ شرط ساڑھے خلاف نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر انی رسول اللہ، اے عمر انی رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ دے ہاتھ تو مارے جا یہ شہید نہیں، فرمایا اے عمر انی رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ کیا ایک کافر نہیں اسی حاکتے نہیں، پھر شرط کیوں منی تسا؟ فرمایا انی رسول اللہ۔ سیدنا عمر فرمایا میں بات دی تہ تک نہ پہنچ پایا، میں جیڑا سوال کرنا دور فرمایا انی رسول اللہ۔ میں گیا صدیق دے خیمے اندر، فرمایا ابو بکر جی
نبی علیہ السلام نے اے شرط لکھوا لئیے، اے شرط بھی من لئیے تے اور رل کی عرض کریے. میں تے عرض کیتا ہے، نبی پاک نے میری بات تے توجہ نہیں فرمائی. تسی اور رل مل کے عرض کریے یا رسول اللہ اے شرط ساڑھے خلاف جا رہی ہے، نہ منو. سیدنا صدیق اتھے ہی بیٹھ کے جناب خیمے اندر فرما دے اے عمر ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر دا مانا کیے تو ہاڑے کو لونا ہوا رسول اللہ. نبی پاک کل جانا انی رسول اللہ. ادا مانا کیے ادھی گہرائی کیے. فرمایا اے عمر جن رسول من لئیے او دی بات تے پرکھیا نہیں جاننا، او دی بات نو سوچیا نہیں جاننا، او دی بات نو پرکھیا پڑتال کر کے نہیں منیا جاننا. جو کر رہنے حق کر رہنے، جو بھی لکھ رہے لکھوا رہنے حق کو سانچ کیوں. مصطفیٰ دی زبان اندر غلطی نہیں ہو سکتی. آپ دے قلم کا جناب تحریر اندر لکھوان اندر غلطی دا مکان نہیں ہو سکنا. آپ رسول من لیے، رسول منن تو بعد لڑائی مک گئی ہے، جھگڑا مک گیا ہے، اختلاف ساڑا ختم ہو گیا ہے. مصطفیٰ نبی جو من لیا رسول من لیا ہے. اللہ دے بندو جے رسول اللہ رسول منے ہیں پھر آؤ اعتراض کا دے، لڑائی کا دی، اختلاف کا دے. ساری کائنات نو چھوڑ کے مصطفیٰ دی بات نو عرف آخر مان. اے ویکھ لو حدیث ہے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ زمیندار وہ جا رہا ہے اپنے بیلہ دی جوڑی لے کے، تھک گیا نا تے بیل دے ہوتے چڑھ گیا، سوار ہو گیا بیل تے. یہ بیل تے سوار ہویا ہے، بیل بول کے آندہ ہے میرے مالک منو اللہ نے سواری لئی نہیں بڑھایا. کیوں میرے تے سوار ہو گئے ہیں؟ میں نے یہ واسطے تے اللہ نے نہیں بنا کہ میرے تے تو سواری کرے. زمین تے اندر حل جو یا میرے ذریعے پانی پلا کھیتی نو میں نو کنویں تے جو دے، لیکن میں اللہ نے اس واسطے نہیں بنایا جو میرے تے سواری کرے. سواری اللہ نے اور جانور بنائے نے، میں سواری واسطے نہیں بنیا. صحابہ کہنے لگے محبوب جی بیل بول دے. بیل بھی بول دے، بیل گلہ کی تیا نے. ان سنو شبو پرا دے لوگوں بیل بول دا نہیں جے مصطفیٰ فرمان تے وہ بیل بول دے. بیل نہیں جے بول دا، لیکن نبی پاک فرمان بیل بولے ہے تے منو کہ بیل بولے ہے، بیل بولے ہے، بیل بولے ہے. انہوں اتباع کیا جائے، انہوں اطاعت کیا جائے، انہوں سمجھا کہ رسول اللہ نو جان پہچان گیا ہے. بیل نہیں بولیا کردہ، لیکن جس بیل دے بار رسول اللہ فرمان کے بولے ہے وہ کموں کے بیل بولے ہے. عقل مننے تامی بسمجھو کے بولے ہے، نہ مننے تے سمجھو کہ عقل محدود ہے. میرے محمدی بات حق سچے شک نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ نے جو فرمائے مننا پیگا. مصطفیٰ نے فرمایا جے مصطفیٰ دی بات اندر شک کر لیا ہے یا تھوڑا جی بہام پیدا ہو گیا سمجھو کہ فلا وربک لا یؤمنون. فرما محبوبات رب ہون دی قسم ہے، تیرے رب دی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہوئی ہوں دے جو مصطفیٰ دی بات نو عرف آخر جان لوے، آخر اپنے ایمان دے سب نہ لوے، ایمان سمجھے قیدہ سمجھے جو مصطفیٰ نے فرمائے سچ فرمائے. آئیے حدیث صحیح البخاری تے غور کیجئے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریاں دا چروایا چھیڑو بکریاں دا جا رہے ہیں جنگل بکریاں چراندہ نا ایک بھیڑی آیا. بھیڑیے نے بکری چک لئی ایک تے چک کے بھیڑیا دوڑ گیا. اے چروایا بکریاں دا ڈانگ لئی سوٹا لیا یہ دے پیچھے دوڑیا جا رہے. جب بھیڑیے نے سمجھیا کہ میں نے چھڑدا نہیں، چروایا پہنچ گیا میرے نیڑے آ گیا، انہیں بکری نو چھوڑ دیتا ہے. بکری نو چھوڑے ہے نا تے اے بکریاں دا چروایا اپنی بکری نو سنبھالنے لگ پیا، کول بہ گیا. جڑا بھیڑی ہے اے پرے ہو کے بیٹھ کے بڑے پر سکون لہجے نال اس چروائے نال مخاطب ہو کے آندھا اے بکریاں دے چروائے یہ انہیں ریوڑ چو ایک چوک کئی لئی سی. میری اللہ نے خوراک بنائے اس گوشت نو اس بکری نو جے انہیں ریوڑ چو میں چوک کئی لئیے تے اتنا تکلف کر کے میرے پیچھے دوڑے آئے ہیں. یہ بکری اندر جڑا چروائے اس نو بھول گئی بکری تے توجہ متوجہ ہو گیا بھیڑیا. کہندہ بھیڑیا بول دے، بھیڑیا کلام کر رہے ہیں. بھیڑیا بولے عربی جو شبا شریف پرسو بولی 20 منٹ خطاب کیتا ہے عربی
اللہ دی مرضی ہے نا اللہ بھیڑیاں سمجھا دے وے عربی بھیڑیے عربی بولدا پہ جدو گفتگو کیتی ہے نا عربی اندر گفتگو کیتی ہے بھیڑیے نے بڑا متوجہ ہویا چروایا کہنے گا بھیڑیا اور انسان دی طرح کلام بھیڑیا بول کے آندے پھر بولیا بھیڑیا کہنے لگا میرے کلام تے حیران ہونا ہے کاش تو مدینے جاویں بھیڑیا کدھر بھیج دے کاش تو مدینے یا اللہ پشو اوپر دے بھیڑیر بھی سمجھا دے وہ کتے جانا آؤ مدینہ چلیں آؤ مدینہ چلیں ویکھے مدینہ دیکھے مدینہ مدینہ جدو مدینہ جاؤ تے اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جاندے ایویں نظر آندا ہے مدینہ اہل حدیث دے کی خیال مدینہ ہے ہی اہل حدیث دا کی خیال دوجے پریشان ہوندے نے کوئی پوچھ دے اینو ہاتھ لا لے یہ کچھ نہیں کہن گے میں کہ ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں اگے ہو کے ویکھو تے صحیح پلا کوئی پوچھ دے یہ آسان کے میں دیں دیں کوئی آمد ہے صلاة نہیں پڑھ دے میں کہ مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے مدینہ بولو بڑے ڈلے ہو مدینہ ہاں مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے تو بندہ مدینہ جاندہ ہے تے غزہ بنا میدان اود اندر جاندہ ہے سیدنا حمزہ دی قبر ویندہ ہے تے میں محسوس ہوندہ ہے کہ مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے کچی قبر ہوندی ہے سید الشہداء دی تے دور نظر آندہ ہے ہوتے بار جناب بورڈ لگے ہوندہ ہے خبردار قبرہ تے سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ نہیں کرنا انہاں وات مغفرت دی دعا کرنی ہے انہاں شور و پکار نہیں کرنا عربی اندر بھی اردو اندر بھی انگریزی اندر بھی تے ایرانی آواز دی سہولت واسطے فارسی اندر بھی لکھیا ہوندہ ہے کہ کم نہیں کرنے جڑے ایران کر دے ہو اردو جی لکھیا ہوندہ ہے پاکستانی علی جڑے پاکستان کھیکڑ وکھان دے ہوئے تھے آکے نہیں کرنے جڑے کچھ اتھے کر دے ہوئے تھے نہیں کرنے جدو بندہ بقید قبرستان جاندے ویندہ ہے ماں فاطمہ خاتون جنت دی قبر آواز ہوندی ہے مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے ماں فاطمہ دی قبر کچی ہوئی ہے دوروں نظر ہوندی ہے ذاکر پچھا کل ہو کے رو رہے ہوندے ہائے ماں فاطمہ جے تیری قبر ہوندی ایران ہاں میں بڑی بڑھاندہ سونے دی تیرا حال کی تو ہے وہابی ہے اس قبر دا ادھو مدینہ بول دے ایک مدینہ مصطفیٰ دا مدینہ ہے اے مصطفیٰ دا مدینہ صحابہ دا مدینہ محدثین دا مدینہ ہے تے آج بولو اہل حدیث دا مدینہ ہے پھر آگے پڑھئے آگے سیدنا عثمان دی قبر نظر کچی ہوندی ہے تے مدینہ دے گواہ ذرہ ذرہ بول دے مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے پھر جدو مسجد نبی چاہیے روضہ رسول دے ہوتے دنیا کھڑی ہے کوئی جناب چالی چمن نہیں دینا سجدہ کرن نہیں دینا کوئی چڑھاوا چڑھان نہیں دینا اچھاڑ پڑھ نہیں دینا پھول پان نہیں دینا سجدہ کر نہیں دینا رکوع کر نہیں دینا آواز ہوندی ہے مدینہ بولو اہل حدیث دا مدینہ ہے جدو آسان ہوندی ہے مرفجہ صلاة نہیں ہوندی سمجھ ہوندی ہے مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے پھر مدینہ پاک اندر جدو اکاری اقامت ہوندی ہے آواز ہوندی ہے مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے جو رفع الیدین ہوندہ ہے پھر منو کے مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے جدو مسجد نبی گونج دیئے آمین نل جدو مسجد نبی گونج دیئے آمین دے نال مدینہ بول بول کے اندر مدینہ بولو اہل حدیث دا مدینہ ہے یہ مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے سنو میرا پیغام سنو جناب بھیڑیا کی اندر ہے کاش اے بکریاں دے چروائے تو جاویں کتے مدینے اتے ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جا کے وہ کے زیارت کریں او نبی دیا باتاں سنے تے بڑیاں ایران کون بھی نے تے بڑیاں پیاریاں بھی نے تے داد دے انہاں صحابہ نو جڑے وہ منی جا رہے نے جدو بھیڑی دی زبان تو نام مصطفیٰ سنے بکریاں دے چروائے نے کہن لگا ہن کوئی گل رہ گئی نہیں سوائے مدینے جان دے
چلو لے چلو بکریانو مدینے وال بکریانو لے کے چل پہ ہے مدینے وال آؤ تن مدینہ دکھائیے اے چروایا مدینے جا رہے ہے آؤ تن مدینہ دکھائیے جے مدینے جا کے بھی مسئلہ اہل حدیث سمجھ نہ آئے تے رات نو دعا کیتا کر اللہ تن پھر ہدایت نصیب فرمائے جے مکے جا کے بھی تن مسئلہ اہل حدیث سمجھ نہ آئے دعا کیتا کر اللہ تیرے سینہ کھول دے تیرا سینہ جکڑے آئے اے تیرے سینہ اندر حرج ہے تنگی ہے تکلیف ہے نہیں کھلیا تیرا سینہ محمدی حدیث واسطے نہیں کھلیا شرع صدر نہیں ہویا اے سننا غور کرنا اے چروایا چل پیا مدینے وال بکریانو مدینے تو باہر چھوڑ کے مدینے دی گلیاں جا رہے ہیں لوگاں کو لوگ پوچھ دے اتھے کوئی محمد مصطفیٰ رہندے نے یا نہیں لوگاں نے کہا ہاں محمد مصطفیٰ موجود نے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نبی پاک ہم کلام ہوئے بات سنی سنائیے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا بکریاں دے چروائے واپس نہیں ہو جانا کچھ دیر انتظار ہو گئی ہے ادھروں نماز دا وقت ہویا سینہ بلال آیا اذان کئی مصطفیٰ نے جماعت کروائی سلام پھیرے یا نبی پاک نے تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہے آجے صحابہ کرام بیٹھ گئے اپنی جگہ تے نبی پاک نے فرمایا میرا صحابہ ایک بکریاں دا چروایا آئے ہے اے ہونے نے کلمہ پڑھی ہے اے اٹھ کے تو اپنے آن دا سارے واقعہ سنان دے تے تو دس دے کہ محمد مصطفیٰ کون نے میری عزت کی ہے میری شان کی ہے میرے صحابہ جنگل دے بھیڑی بھی جان گئے محمد مصطفیٰ کون نے او کی جانے او امامہ دے پچھے مذہب بنانے والا کی جانے محمد مصطفیٰ کون نے جنہ مصطفیٰ نو پہچانے انہوں دی حالت کیفیت کی ہے اے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فرماتے ہیں دنیا دے لوگوں جدوں میری بات حدیث نہ ٹکرا جائے میری بات نہیں چھوڑنی ہے حدیث چھوڑ دینی انجھے فرمایا نہیں فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جدوں میری بات حدیث نہ ٹکرا جائے میری بات چھوڑ دیو حدیث نو میری بات چھوڑ دیو کون فرماتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پھر میں سوال کرنا امام ابو حنیفہ کو تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں چھوڑ دو میری بات حدیث دے مقابلے اندر آ جائے تو چھوڑ دو جے میں بندے نے کیا بات چھوڑ دو امام صاحب فرما گئے اسی بھی ہوئی آنے چھوڑ دیو اسی چھڑ دینے نبی پاک دی حدیث دے مقابل امام دی گال اسی چھڑ دینے تو میں کہا جڑی چھڑی جے دس دے ہو کہنے لگے چھڑی تے کوئی نہیں ویسے چھڑ دینے کوئی ہے جڑی چھڑی ہوئے امام دے مقابلے اندر جدو حدیث دی بات آ جائے امام دے مقابلے امام دی بات اس دے مقابلے جا جائے کوئی چھوڑی جے تے دس ہوتے صحیح چھوڑن تے بھی آت تو ساتھ نہیں دسنا میں تو انداز دینا وہاں تو سا امام ابو حنیفہ دیاں صرف 2 یا 3 گلنا چھڑی آنے وہ بھی مجبوری اندر خوشی نال نہیں بڑے اوکھے ہوگی جن وہ کیڑیاں میں کہ امام صاحب فرمایا تقریر کر کے تے تبلیغ کر کے جمعہ پڑھا کے نماز پڑھا کے جماعت کروا کے دین دی خدمت کر کے تنخواہ لینا حرام ہے تو سا ایک کوئی چھڑی ہے پیٹ واسطے یہ چھوڑیے امام کی بات تم نے تو سا جیڑی بھی چھڑی ہے پیٹ دی وجہ تو سا جیڑی بھی چھڑی ہے سنت دی وجہ تو سا پیٹ دی وجہ چھوڑو امام صاحب دی گل تے پھر بھی انفی ہو اسی حدیث دی سمجھ حدیث نو من کے چھوڑیے تے اسی پھر بھی گستاخ ہوں پھر تو سا کدو چھوڑیے امام صاحب نے فرمایا ہے جس عورت دا شوہر گم ہو جائے وہ 90 سال انتظار کریں امام صاحب کوئی رعایت فرما دو فرما 120 سال چپ رہو نہیں تو میں اور 20 سال بتا دیا 120 سال انتظار کرے اپنے شوہر کو تلاش کرے جے 120 سال واپس نہ آوے تو انہوں مردہ سمجھے پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزارے پھر اگے نکاح کر جائے جو تو گم ہویا سی وہ تو بھی 30 سال دی ہوئے گی نا 120 سال انتظار کے 150 سالہ اماں جی اے شادی ہو رہی ہے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں 4 سال انتظار کرے یہ فتوہ امام شافعی کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قول دی روشنی اندر اس مسئلے میں ہمارے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا
میں سوال کرنا چھوڑیا ہے مجبوری دی وجہ تو، کاش تھی چھڑ دے محمدی حدیث دی وجہ تو، جدوں امام دی بات تو نہیں عمل ہو سکیا تو چھوڑ بیٹھے ہو، جدوں اوکھی ہوئے ہو چھڑی ہے تے پھر ادوں چھڑ دے ہو جدوں ساڑھے دروازے تے ہوندے ہو۔ ہاں مولوی صاحب وہ ہو گیا ہے جڑا دسنا نہیں، پھر چھڑ دے ہو ادوں جدوں حلالے دی صورت آندی ہے، آندے مولوی جی جو ساڑھا فقہ ہے او دے مطابق عمل نہیں ہو سکتا، دسو اسی کی کریے؟ میں کہا ساڑھے دروازے تے کیوں آئے ہو جانے تسی مشکل کشاؤ۔ اچھا ایو جی مشکل پہ گئی ہے جیڑی مشکل ساڑھے تے کدے بھی نہیں پئی، تو اڑا مذہب کہنے ساڑھا مذہب نہیں بچا سکتا، کون بچا سکتا؟ قرآن بچاندہ ہے یا محمد حدیث بچاندی ہے؟ اج آئیں او سائیڈ جے سائیڈ اہل حدیث تار بچہ بیٹر بڑا بیٹر بوڑا بیٹر کیڑ سائیڈ الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تساں چھڑی ہے حلال تو تنگ آ کے چھوڑی ہے امام صاحب دے قول نو، مجبوری تو چھوڑی ہے یا مفقود الخبر چھوڑی ہے یا تنخواہ دے معاملے اندر چھڑی ہے، اہل اس نے جدوں بھی چھڑی ہے حدیث دی وجہ تو چھڑی ہے، مصطفیٰ دی سنت دی وجہ تو تائیں تے امام شافعی رحمت اللہ علیہ موجود نے کسی کہ امام صاحب اس مسئلہ تے دسے آجے، فرما پوچھو، انہیں مسئلہ پوچھیا، امام شافعی رحمت اللہ حدیث پڑھی جواب اندر سوال کرنے والا کہتے امام صاحب تے حدیث ہے تو ہاڑی رائے کی ہے، واہ امام شافعی تیری عظمت پہ قربان، حدیث سنن تو بعد میری رائے پوچھنا ہے؟ جی امام شافعی فرماتے نے میں نے کسے گرجے گھر چو کدے نکل دیاں ویکھے ہی، کیوں توقع رکھی ہوں میرے تو میں نے کسے مندر چو کسے گرجے گھر چو نکل دیاں ویکھے کی مانا؟ میں کوئی کافر ہوں حدیث سن کے اپنی رائے پیش کراں، میں کوئی کافر تا نہیں کہ حدیث سن کے اپنی رائے پیش کرا، جانو پہچانو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ احتیام سیدنا امام شافعی نے بخاری کھولیے، سیدنا عبداللہ صحابی رسول نے ایک بندہ کے سوال کردہ ہے، اے عبداللہ ایک سوال دے جواب دے، جواب دیتا ہے، فرمان نبی پا نے انجن فرمایا ہے، وہ کہنے لگا سوال کرنے والا ہے عبداللہ تسی آن دیو حدیث انجاؤں دیئے، ابو بکر عمر تے انجن فرما کر دے سن، سیدنا عبداللہ جذبات و جلال چاہ گئے، فرمائے اللہ کو لو ڈر جا کہ تے اسمان تو پتھران دی بارش نہ ہو جائے۔ میں حدیث پڑھی ہے تو ابو بکر عمر دے قول پیش کرنا ہے، کروڑوں امام ابو حنیفہ صدیق دی عزت دے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کی فرمائے بے حدیث پڑھی ہے تو صدیق عمر دا قول پیش کیتے ہیں، اللہ دے عذاب تو ڈر جا کہ تے اسمان تو پتھرہ دی بارش نہ ہو جائے۔ شکریہ شکر کرو اسی ہے وہاں وگرنہ قدوں دی آگئی ہوں دی بارش۔ ہمیں جو حدیث رسول کو سینے سے لگا لینے والے ایک حدیث صحیح پیش کیجئے جو اہل حدیث اپنے سینے سے نہ لگاتا ہو، چمٹا ہوا اہل حدیث محمد کی ہر حدیث کے ساتھ سینے سے لگا کے بیٹھے ہر حدیث رسول کو۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی درس حدیث دے رہے ہیں، شاگرد سامنے نے فرمانے لگے میرے شاگردو ہر انسان دی گل نو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑیا بھی جا سکتا ہے، ایک کوئی ہستی ہے جنہ دی بات نو چھوڑیا نہیں جا سکتا، وہ کیڑی ہستی اینج اشارت اٹھایا اشارہ کیتا ہے، فرما اے روضہ رسول اے قبر رسول ایدے اندر جو آرام فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دی بات نو چھوڑیا نہیں جا سکتا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نبی پاک دی بات نو چھوڑیا جڑا چھوڑے، جڑا حدیث دے مقابلے اندر امام ابو حنیفہ امام شافعی مالک دی من لوے حدیث چھوڑ دے وے وہ کون ہوندے؟ شیخ پوری فتویٰ لاؤ ماشاء اچھی کون ہوندے؟
جڑا جان بوجھ کر کے نبی پاک دی بات چھوڑے امام دے مقابلے اندر، امام دی بات نو مننے، امام صاحب دی بات نو قبول کرے، نبی پاک دی چھوڑ دے وے، کون ہوندہ ہے بقول تواڈے نزدیک؟ میرے نزدیک نے تسی اپنا فتویٰ لو، کون ہوندہ ہے؟ کافر۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، ایک مسئلہ آپ نے بیان فرمایا، بندہ کبھی حدیث صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، لیکن میں امام دی گل مننی ہو، کون ہے؟ کافر۔ تواڈے بقول، میرے نزدیک نہیں، تواڈے بقول کافر۔ تے نبی پاک نے فرمایا داڑھی رکھو، تے جڑا کہے میں نہیں رکھدا، امام دی بات نہیں، اپنی مننے۔ یہ تسی تے آپ امام ابو حنیفہ بنے پھر دے ہو، آپ امام بنے پھر دے ہو سارے، تسی اپنی مرضی نال حدیث نہیں منتے، امام تے بات دی بات ہے۔ جڑا امام دی بات مننے، مصطفیٰ دی چھوڑے، تواڈے بقول او مومن نہیں، تے جڑا نبی پاک دی چھوڑ کے اپنی مننے، اپنی کتوں شیطان دی مننے، امام دی مننے تسی آندے ہو صحیح نہیں، تے جڑا شیطان دی مننے کیڑا ہے؟ جڑا مصطفیٰ دی من لوے، اچھ ہن شیطان دی چھوڑے تے میں اس واسطے دعا کراں، داڑھی رکھ لوے، اللہ اس تے دنیا بھی رحمت کرے گا، قیامت میں بھی رحمت فرمائے۔ کیڑا بندہ پورے اجتماع اندر من پتہ لگے با کوئی ہے مومن اہل حدیث ایسا جڑا شیطان دی من کے نہیں چھوڑے آج اور رسول اللہ دی مانے؟ میں اس واسطے دعا کروں گا، انشاءاللہ اس تے دنیا بھی رحمت کرے گا، قیامت میں بھی رحمت فرمائے۔ کیڑا بندہ ہے پورے اجتماع؟ ایک بندہ دے دو جڑا رسول اللہ دی من لوے، ویکھو اللہ اس تے رحمت کے نازل فرمانا، او دے دل دی ہر نیک تمنا خواہشات اللہ کیویں پوری فرمانا۔ جیڑا او دے دل وچ نیک نیت ارادہ ہوئے نا، اور رکھ کے داڑھی رکھ لوے، تو انشاءاللہ اللہ اس دے ہر اس نیک ارادے خواہش چاہت تمنا نو پورا فرما دے۔ پورے اجتماع ماشاءاللہ کھلو ہو نا ایک بندہ، کیڑا ہے وہ تے کھلو تے پتہ لگے نا، وہاں تیری تصویر ویچ جاوے تے تاں پتہ لگے ماشاءاللہ۔ یہ تے سجے پاسے تے کھبے پاسے، ایس پاسے کوئی مومن نہیں بیٹھا ماشاءاللہ ہے۔ ایک بار نوجوان ہو گیا ہے تو میں ایس پاسوں منگیا ماشاءاللہ، دو تے ہو گیا نوجوان، اللہ نے دعا جوانی برکت پا دے، اللہ نے دی ہر نیک تمنا چاہت خواہش پوری فرما دے۔ ایک بندہ ایس پاسے ہور دے جو تے میں تینہ واسطے دعا کرا، پھر ماشاءاللہ تین ہو گئے۔ داڑھی انہاں رکھی ہے، نکوی میں دیندہ وہاں، دو اور بندے دے پانچ تن پاک پورے ہون ماشاءاللہ۔ تین دے ہو گئے نا صاحب ثلاثہ، ان دو دے ہو گئے تو کم از کم پانچ دے ہون نا، کسی گنتی اللہ نو تے طاق تعداد بڑی پسند ہے ماشاءاللہ۔ ایک بزرگ کوئی ہوئے، ان کو بزرگ چاہی دے جڑا وڈے چٹی داڑھی منادہ کردہ ہے نا، وہ چاہی دے جڑا میں وہ دے واسطے دعا انشاءاللہ کرا، دل ادھر چاہت تمنا رکھو تے صحیح ویکھو اللہ پوری کیویں فرماتا ماشاءاللہ۔ حق چار یار ہو گئے، پنجواں کیڑا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ مسجد منتظم بھی نے ماشاءاللہ، اللہ انہاں دے علم اچھ عمل اچھ عمر برکت فرمائے۔ ایک بندہ اور دے وہ پانچ تن پاک پورے، تو آڑی تا گئی ہے نا ماشاءاللہ، تو آڑی تا انجی دو دے برابر ہے نا، کوئی پتہ لگے اللہ دے رحمت یار۔ ایک بندہ اور ملنا ہے تو انشاءاللہ تو آڑی پھر تقریر جیڑی ہو گھنٹہ پھر شروع ہو جانی ماشاءاللہ۔ کتنے گھنٹے ہو گئی ہے ماشاءاللہ؟ تسی ہو گئے 6 ہو گئے ماشاءاللہ، 2 ہو گئے نے، ایک اس پاسے تھے ایک اس پاسے جی، ایک کھلو ہوا تو میں گھنٹہ اور کری ہوں، 2 کھلو گئے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تھوڑے علم اچھ عمل اچھ عمر برکت فرمائے، تھوڑی ہر نیک